وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف بستی والوں میں سے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جس کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے کہ دیکھ لیتے ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور آخرت کا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی آپ کا اللہ کی طرف سے رسول بنایا جانا کوئی پہلا اور نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ہر زمانے، ہر عہد میں اور مختلف شہروں میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور بھیجے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے میں انہیں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا انتخاب کیا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تو ہوا کہ جو بات اللہ کو منظور تھی وہ ان کے دل میں ڈال دی گئی، لیکن ان پر باضابطہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس طریقے سے وحی کے طور پر نہیں اتارے گئے جس طرح سے مردوں پر اتارا گیا، اور نہ ان کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا جس طریقے سے مردوں کو حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحرا اور جنگل میں کسی کو نبی نہیں بنایا گیا۔ انبیاء کرام ہمیشہ شہروں میں بھیجے گئے، بلکہ قرآن مجید میں جس انبیاء کا ذکر ہے وہ سب مرکزی شہروں سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ نبوت کا مقصد صرف نبی پر احکام کا اتار دینا نہیں بلکہ ان احکام کی تبلیغ و اشاعت بھی ہے، اور صحراؤں اور جنگلوں میں یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بنا کر بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد اور آبادی میں رہنے والے جنگلی اور خانہ بدوش نہیں تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہی تھا کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پابندی کے ساتھ عمل میں لاتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو من اہل القریٰ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل بادیہ یعنی جنگل اور خانہ بدوش لوگوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ آبادی میں رہنے والوں کو نبی بنا کر بھیجے جانے کی علت یہی ہے کہ صحرائی اور خانہ بدوشوں کے مقابلے میں ایک آبادی میں رہنے والا انسان زیادہ جانکار اور زیادہ بردبار برداشت کی قوت والا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ جو اس سے پہلی والی آیت کے اندر ہے، ایسا شبہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ کنعان بھی تو صحرا اور جنگل ہی تھا، جیسا کہ لفظ بدو سے معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ کنعان کو بدو مصر کے تمدن و حضارت کے مقابلے میں کہا گیا، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہاں یعنی کنعان میں ایک بڑی آبادی آباد تھی، اور اس کی حیثیت کسی قصبے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ آگے جو فرمایا گیا افلم یسیروا فی الارض، یعنی ذرا دنیا کی سیر کریں اور پچھلی امتوں کے ان سرکش اور نافرمان کافرین کے کھنڈرات کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا کیا انجام ہوا کہ وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، اور ان کے اس انجام بد کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت سے تائب ہو کر دین صحیح کو اختیار کریں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ یعنی دار آخرت کی حالت یا اس کی سعادت یا اس کی زندگی، اور دار آخرت سے مراد جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی بدر جہاں بہتر ہے، جو بشکل جنت ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں کفر و شرک اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شیوا بناتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل و خرد سے بالکل خالی ہو چکے ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو، اور آخرت کی بہتری پر دلائل نقلیہ اور عقلیہ کے قائم ہونے کے باوجود دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی خوشحالی پر فریفتہ ہو کر اسے آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو؟ یعنی اگر تم اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرتے تو ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں دستک دیتی ہے، اور قرآن پاک کا جو یہ انداز ہے اس سے ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کہ بار بار جھنجھوڑتے ہیں کہ آدمی کس طرف جا رہا ہے اور کہاں کھو گیا ہے۔